شاہد صاحب، افغان طالبان کی ایک بڑی پیش رفت کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے جو ان کے زیر قبضہ اور جو ان کے کنٹرول میں علاقے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ایک طرح سے قانون نافذ کرنا شروع کر دیا ہے. جو ان کے مدارس تھے، اسکولز تھے، ان کے لیے انہوں نے یونیفارم وغیرہ یہ سب لانچ کر دیا ہے. یہ کس طرف یہ اشارے ہیں؟ کیا جو زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ اپنا نظام یا جو وہ ان کے ذہن میں ایک ڈھانچہ ہے اپنی حکومت کا یا امارت اسلامیہ کا، وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی مسلط تو نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کو نافذ کریں گے؟ دیکھیں، سال 1996 سے لے کر 2001 تک جو طالبان کی حکومت رہی تھی اس میں بھی طالبان نے بڑی اچھی طرح جو ہے وہ نظام تعلیم چلائی تھی. بڑی اچھی طرح انہوں نے جو ہے وہ صحت کے معاملات کو رکھے تھے، روڈوں کا انتظام ہو، تمام پر ان کو جو ہے وہ تجربہ بھی حاصل تھا اور انہوں نے بڑے اچھے انتظام سے ان کو جو ہے وہ جاری رکھا ہوا تھا. ابھی جو حالیہ حکومت ہوگی تو جب اللہ مجاہد کے مطابق یہ حکومت ہماری اور بھی، چونکہ ہمارا تجربہ بھی بڑھ چکا ہے، ابھی جو ہے پہلے ہم نے حکومت کی ہے اور دوبارہ ہم کرنے والے ہیں، تو ہمارا تجربہ اور بڑھ چکا ہے، ہم اب مزید بہتر حکومت کریں گے. طالبان کی تقریباً 70% علاقے پر، بلکہ 70 سے بھی زیادہ اس علاقے پر طالبان کا کنٹرول ہے اور اپنے اس جو کنٹرول حصہ ہے اس میں انہوں نے شفاخانی دی اور تعلیمی کمیشن ہے، انہوں نے اس کو تعلیمی کمیشن کا نام دیا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہاں پر وزارت تعلیم ہوتی ہے. تو انہوں نے پہلے سے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، تقریباً 2-3 سال سے اسی کو جاری رکھا ہوا ہے، اس طرح عمل پیرا ہے. البتہ ابھی جی شاہد صاحب نظام ہے وہ تو وہی نظام تعلیم ہے جو یہاں پر چل رہی ہے، خصوصاً جو پاکستان میں جو نظام اور جو نصاب مقرر ہے مدارس میں بھی وہی اور حدیث اور فقہ اور اسی طرح جو ہے تفسیر کی تعلیم کو دی جاتی ہے. اور اب ایک نئی وہ آئی ہے کہ طالبان نے جو وہاں کے اسکول میں جو پڑھے ہوئے طلباء ہیں ان کے لیے مخصوص یونیفارم کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ان کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ سفید ٹوپی اور سفید جو ہے کپڑے پہنے، اور اسی طرح لڑکیوں کے لیے حجاب اور کالی جو ہے وہ کالی حجاب کا حکم دے دیا ہے اور تجویز دے دی ہے. تو اب تک کے اطلاعات کے مطابق جو افغانستان کے اندرونی لوگ ہیں، جو افغانستان کے باشندے ہیں، انہوں نے اس عمل کو کافی سراہا ہے. ان کی جانب سے ایک اسلامی پہل ہے، یہ تعلیم کی طرف ایک اقدام ہے، تمام نے اس کو سراہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اور سب نے اس کو جو ہے وہ جو زابل میں ہے یا جو ہے قندوز میں، ان تمام علاقوں کے لوگوں نے اس کو کافی سراہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی اسی کو جو ہے وہ سراہنے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جانب سے بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ ان کے لوگوں کی جو ذہنوں میں ہے وہ سب سے بڑی یہی وہ ہے، یہی متذکر ہے اس میں کہ طالبان کے بعد طالبان کی حکومت میں تعلیم کا کیا ہوگا، صحت کے شعبے کا کیا ہوگا، دیگر شعبوں کا کیا ہوگا. تو ان کی جانب سے سب سے بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ اندرونی معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا شاہد صاحب، یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ افغان طالبان نے اپریل کے وسط میں ماسکو طرز کی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کانفرنس وہ کہاں پہ کریں گے، کہاں بلائیں گے، کوئی جگہ کا اعلان ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا اس کانفرنس میں طالبان کن کو بلائیں گے اور کیا اعلانات متوقع ہیں؟ کیا پیش رفت ممکن ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہے معلومات اس حوالے سے؟ جی، جس طرح کہ پہلے سال 2001 میں ایک وہ جرمنی کے شہر بون میں اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی، بین الاقوامی کانفرنس. البتہ یہ اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہے، البتہ ماسکو قسم کا کانفرنس ہے جس میں افغان نمائندے، افغان قوم کے نمائندے ہیں وہ شرکت کریں گے. اس میں حکومت کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے. بعض میڈیا چینلز نے یہ خبر چلائی ہے کہ جیسے کہ ڈان نیوز ہوا، انہوں نے یہ خبر چلائی ہے کہ اس میں افغان حکومت کے نمائندے شریک ہوں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے اس کی رد کی اور یہ ہے کہ اس میں صرف افغان جو مذاکرات کے عمل سے مذاکراتی وفد ہے افغان طالبان کی جانب سے وہ افراد شریک ہوں گے. اس کے علاوہ بعض اور رہنما بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو افغان سیاستدان ہے جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور یہ اجلاس تقریباً یہ وسط تک، اپریل کے وسط تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوگی. اس کا مقاصد اور اس کی اغراض مقاصد یہی ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغان صدارتی انتخابات سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کی جائے، یعنی کہ ابھی چونکہ امریکہ کی نکلنے والی ہے اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہے امکانات ہے کہ جلدی نکل جائے گی. تو اس لیے افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ اب افغان عوام
طالبان کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ افغان جو کانفرنس ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی اس کے بابت سب نے یہی تجزیہ کاروں نے دوسری سربراہ نے سب نے یہ کہا تھا کہ یہ افغانستان کی امور میں زیادہ دخل انداز ہو سکتا ہے، زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس دفعہ ایسی ہی اجلاس سے منعقد کرانا چاہتی ہے۔ تو طالبان چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری امریکہ کے ساتھ بات جاری ہو، وہی ہمارے اپنے افغان جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ بات چیت جاری رہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اس کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا ہے، اور ایسے جو ہے ایسے جو اجلاس ہے وہ مزید بھی ہو سکتی ہے، مزید چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آئندہ ایسے اجلاس تقریباً افغانستان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، کچھ دن قبل میں دیکھ رہا تھا نیوز پہ، ساتھ میں دنیا کامران خان صاحب نے یہ بھی ایک انہوں نے اپنے ایک شو میں ایک ٹاپک رکھا تھا کہ امریکہ نے بھی افغان حکومت کو نظر انداز کیا اور یکسر نظر انداز کیا۔ اس پہ انہوں نے سمیع یوسفزئی صاحب کو بھی بلایا تھا، وہ میں نے پورا اس کا دیکھ لیا، جو کہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے طالبان نے نظر انداز کیا، پھر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ابھی افغان حکومت کو اور طالبان کو ایک نگران حکومت کی ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے تاکہ بات کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے اوپر افغان حکومت ہم سے ناراض ہو گئی، انہوں نے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جو کٹ پتلی حکومت تھی امریکہ کی، امریکہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ تو ایسی صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے طالبان بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تقریباً 74% جو ہے نا ان کے گرفت میں علاقے ہیں، تو حکومت جو افغان حکومت ہے اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی دیرپا مستقبل ہے یا پھر یہ اس کے لیے جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں یہ سب؟ یہ دیکھیں، ابھی جو حکومت آنے والی ہے اور ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کو ہم حتمی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کو امن کے قیام کا ایک ذریعہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے لیکن بالکل حتمی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جو ہے امن کا قیام ہو۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو کبھی بھی مذاکرات حتمی نتائج تک وہ نہیں پہنچاتی۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے جو پیچیدہ جو مسئلہ ہے امریکہ کا جو یہاں پر آیا ہوا ہے، صرف وہی مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ جی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا قائم رہے، جس طرح کہ پہلے بھی سال 1989 میں روس یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد سے 4 سال تک افغانستان پر افغان حکومت جو ہے وہ حکومت جی آپس کے جو ہے ڈر تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، تو اس کے بعد 1996 میں جا کے کہیں طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس دفعہ بھی وہی کچھ ہو سکتے ہیں جس طرح کے پہلے ہوئی تھی، یہی امکانات ہیں۔ البتہ اس کے لیے کچھ طریقے انہوں نے ابھی سے وضع کر رکھے ہیں، تو اس کے لیے 3 آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یا تو یہاں پر جو ہے وہ عبوری حکومت قائم کی جائے، عبوری حکومت جس میں جو ہے وہ طالبان کے علاوہ ایک غیر جانبدارہ لوگ اس عبوری حکومت میں شامل ہو اور وہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین جو ہے مذاکرات اور اسی طرح حکومت چلانے کا ایک طریقہ وضع کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس پہلے ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت وہ آئی تھی، تو اس طرح بھی بین الاقوامی کانفرنسوں کے ذریعے بھی ایسے ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق ہے اہم فریق افغان حکومت اور طالبان کو بٹھایا جائے۔ البتہ یہ ناممکن ہے، اس طرح دونوں کو جو ہے وہ نہیں بٹھا سکتے اور نہ دونوں کی حکومت چل سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں کے اہداف اور مقاصد الگ الگ ہے۔ افغان طالبان جو چاہتے ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ سراسر یکسر ان سے مختلف ہے جو افغان حکومت چاہتی ہے، جس جو کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے، وہ اس کی بالکل یکساں مختلف ہے۔ تو ابھی جو ہے اس میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے، افغان امن کی قیام میں، افغانستان امن کا قیام اس میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ قریباً جو ہے یعنی قریب یہ کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا سلسلہ نہیں ہے، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اب تو صرف کسی کی انخلا تک نہیں ہوا ہے، تو مستقبل یہی ہے، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ افغان طالبان کی طرح کی حکومت ابھی سنبھالی ہوئی ہے، انہوں نے 70 علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ ان سے خوش ہے، تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ جو آئندہ حکومت چلائیں گے۔ اس لیے بھی خوش ہونے کی امید ہے کہ اس دفعہ افغان طالبان نے تمام فریقوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، افغان لوگوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، افغان جو ہے سیاستدانوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس دفعہ جو ہے وہ امیدیں بڑی واضح ہے اور اچھی بھی۔